بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں آنے والے نمازی عطر لگا کر آئیں تو اعتکاف میں بیٹھے شخص کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں معتکف کے لیے اس خوشبو کا سونگھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سونگھے بغیر بھی اسے خوشبو کا احساس ہو رہا ہے تو ناک کو ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان 5 کاموں میں سے یعنی جماع، استمناء، خوشبو سونگھنا، خرید و فروخت کرنا اور دینی یا دنیاوی معاملے میں برتری جتلانے کے لیے بحث کرنا، تو ان 5 کاموں میں سے کسی ایک کا انجام دینا صرف اعتکاف کو باطل کرتا ہے یا حرام بھی ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ان امور کا انجام دینا جہاں اعتکاف کو باطل کرتا ہے وہیں پر اگر اعتکاف واجب معین ہو تو ان کا انجام دینا حرام بھی ہے، بلکہ اگر واجب معین نہ بھی ہو تو جماع کرنا فتویٰ کی بنا پر اور باقی 4 کام احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہیں۔ اور ان 5 امور کے علاوہ احتیاط واجب ہے کہ شہوت سے چھونے اور بوسہ دینے کو بھی ترک کرے۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص مذکورہ بالا 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے اور اس کا اعتکاف باطل ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر اس کا اعتکاف واجب معین تھا تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا ضروری ہے، لیکن اگر واجب تو ہو لیکن معین نہ ہو تو اثر نو اعتکاف کا آغاز کرے۔ اسی طرح اگر مستحب اعتکاف ہو اور 2 دن گزرنے کے بعد باطل ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا واجب ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ان 5 حرام کاموں میں سے کسی کو انجام دینے سے ہر صورت میں اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر ایسا کرے یا جہالت کی بنا پر ایسا کرے لیکن اپنی اس جہالت میں عذر نہ رکھتا ہو یعنی جاہل مقصر ہو اور مسائل سیکھنے میں کوتاہی کی ہو تو اس کا اعتکاف باطل ہے، لیکن اگر سہون یا بھول کر یا مسئلے سے جاہل قاصر ہونے کی بنا پر ایسا کرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کیا حالت اعتکاف میں وہ سب کام حرام ہیں جو حالت احرام میں حرام ہوتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں ان امور کے علاوہ جنہیں ذکر کیا گیا ہے باقی وہ امور جن سے حالت احرام میں اجتناب ضروری ہوتا ہے ان تمام سے حالت اعتکاف میں اجتناب ضروری نہیں ہے۔ 6واں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اعتکاف باطل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر جماع کے ذریعے واجب اعتکاف کو باطل کرے تو اس پر ماہ رمضان کے روزے کو ترک کرنے والا کفارہ ہے، چاہے دن کو جماع کرے یا رات کو، لیکن اگر جماع کے علاوہ کسی اور کام سے اعتکاف باطل کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ کفارہ دے، اور یاد رہے کہ اگر یہ اعتکاف ماہ رمضان میں ہو اور دن کو جماع کر کے اعتکاف باطل کرے تو ماہ رمضان کا روزہ افطار کرنے کا کفارہ بھی واجب ہوگا، اور اگر ساتھ معین دنوں کی نظر کا اعتکاف تھا تو نظر توڑنے کا تیسرا کفارہ بھی واجب ہوگا۔ 7واں سوال یہ کہ اگر خاتون اعتکاف میں ہو اور 2 دن پورے کرنے کے بعد اسے ماہواری کا خون آ جائے تو کیا کرے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ضروری ہے کہ وہ مسجد سے فوراً باہر آ جائے اور احتیاط لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کرے، البتہ اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت وہ شرط لگائی تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی اگر مجھے کوئی ضرورت یا مشکل پیش آ گئی تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گی، اور اگر وہ ضرورت یا مشکل پیش آ جائے حتیٰ کہ 2 دن مکمل ہونے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اگر ایسی شرط نیت میں لگائی تھی تو اس خاتون پر کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی قضا کب واجب ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن اتنی دیر نہ کی جائے جس سے یہ لازم آئے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔